जस्ट इमेजिन, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के चारों तरफ ग्राउंड से 550 मीटर हाइट पर एक 5 स्टोरी रिंग शेप की एक बिल्डिंग लटक रही है। ये दुबई डाउनटाउन के लिए एक लेटेस्ट आइडिया है जिसे दुबई सर्कल का नाम दिया गया है। दुबई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। अगर इस सर्कल को बुर्ज खलीफा के चारों तरफ बना दिया जाए तो क्या ये सर्कल बुर्ज खलीफा की ब्यूटी को इन्हेंस करेगा या फिर एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा दुबई के लिए? क्योंकि दुबई रूलर्स के मुताबिक ये सर्कल, जिसे दुबई सर्कल का नाम दिया गया है, पूरी दुनिया में दुबई की एक अलग पहचान बनाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि इस तरह की बिल्डिंग कभी हकीकत में भी बनाई जा सकती हैं या नहीं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है और दुनिया भर में दुबई अपने मेगा स्ट्रक्चर को लेकर आए रोज़ सुर्खियों में रहता है। फिर चाहे वो मेगा स्ट्रक्चर्स दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या फिर मैन मेड आइसलैंड यानी पाम जुमेरा ही क्यों ना हो। और अब ये दुबई सर्कल। दुबई रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम वो शख्स हैं जिसने दुबई को एक सहरा से दुनिया का जदीद तरीन और डेवलप कंट्री बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई आज के टाइम में इतना मॉडर्न कैसे हो गया। इसके लिए हम दुबई की हिस्ट्री में चंद साल पीछे चलते हैं। बैक टू द 19th सेंचुरी, बनी यास ट्राइब के 800 से ज्यादा लोग दुबई के साहिल के आसपास आकर आबाद हुए। उस छोटी सी जगह को दुबई का नाम दिया गया था। उस टाइम दुबई एक फिशरमैन यानी मछुआरों का छोटा सा गांव था। शुरू में तो सिर्फ 800 लोग आबाद हुए थे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वहां आबादी बढ़ने लगी और आबादी के साथ साथ उस छोटे से गांव ने भी एक्सपैंड होना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग मछलियों को पकड़ते और बाजार में जाकर फरोख्त किया करते थे। अगर हम टाइम में थोड़ा सा आगे चलें तो 1960s तक दुबई एक थ्राइविंग इकॉनमी बन चुका था। उस टाइम आसपास के मुल्कों से माइग्रेंट्स दुबई आना शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम तक दुबई बेस्ट जॉब्स, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था। यानी उस टाइम दुबई ग्रो होना शुरू हो चुका था। फाइनली 1960s में दुबई की तो जैसे किस्मत ही खुल गई हो, क्योंकि यही वो साल था जब दुबई को तेल के ना ख़त्म होने वाले कुएं मिल गए। यानी दुबई में तेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो बस फिर क्या था, तेल मिलने के बाद दुबई ने खुद को और मज़ीद एक्सपेंड और ग्रो करने का फ़ैसला किया। तेल मिलने के बाद दुबई के अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को एक मॉडर्न पोर्ट सिटी और एक कमर्शियल हब बनाने का फैसला किया। और इस तरह यहाँ से शुरू हुआ था आज के दुबई की तरक्की का सफ़र। लास्ट 4 डिकेड्स में दुबई ने बहुत ज़्यादा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं। कुछ टाइम पहले दुबई सिर्फ एक डेजर्ट हुआ करता था, लेकिन मिडिल ईस्ट में तेल की डिस्कवरी के बाद इसमें तब्दीली आना शुरू हो गई। इस वक्त दुबई को एक अनपैरेलल्ड कंस्ट्रक्शन सिटी तस्वर किया जाता है। यानी दुबई पूरी दुनिया में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी माना जाता है। दुबई इस वक्त दुनिया की बहुत सी फेमस प्लेसेस के लिए एक होमलैंड है। दुबई में दुनिया का पहला 7 स्टार होटल यानी कि बुर्जुल अरब भी मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, सबसे बड़ा फेरिस व्हील और दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई की शानो शौकत को मजीद 4 चांद लगाते हैं। इस दुबई सर्कल का प्लान एक कंस्ट्रक्शन फर्म ज़नेरा स्पेस ने तैयार किया है।
یہ سرکل آسمان میں ایک بہت بڑے رنگ کی طرح نظر آئے گا۔ یہ ایک 3 کلومیٹر وائڈ رنگ ہوگا جو کہ برج خلیفہ کو انسرکل کرے گا ایز اے نیبرہڈ ان دا اسکائی۔ اس دبئی سرکل کے پلان اور ڈیزائن کے پیچھے ان دو آرکیٹیکٹس کا ہاتھ ہے، نجمس چودھری اور نیل ریمس۔ یہ آرکیٹیکٹ دبئی اسکائی لائن کو ہمیشہ سے ایک نئے انداز میں ڈیزائن کرنا چاہتے تھے، اور آخر انہیں یہ موقع دبئی سرکل کی شکل میں مل ہی گیا۔ دبئی سرکل کے اس کنسیپٹ کو زنیرا اسپیس کے انسٹاگرام پیج پر کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اس دبئی سرکل کو بنانے کا مقصد ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز اور پولوٹڈ ایریاز سے جان چھڑانا ہے۔ سیم اسی ویژن کو لے کر سعودی عرب بھی بہت سے انٹرسٹنگ اور شاندار میگا سٹرکچرز بنا رہا ہے۔ سعودی عرب اس ویژن کو لے کر ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہا ہے جس کا نام نیوم سٹی رکھا گیا ہے۔ نیوم سٹی کے اندر بے شمار پروجیکٹس ہیں، جن میں سے کچھ پروجیکٹس جیسے کہ دا لائن سٹی اور ٹروجانا کے اوپر ہم ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا چکے ہیں، جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر آپ ہمارا چینل وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی سرکل کا کنسیپٹ ایک آرکیٹیکچرل فلم زنیرا اسپیس کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن ایک آرکیٹیکچرل رینڈرنگ فلم پک ٹاؤن کی مدد سے اس کنسیپٹ کو ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے ایک مکمل پلان کے طور پر سامنے لایا گیا۔ اگر اس سرکل کو دبئی ڈاؤن ٹاؤن سے دور کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو یہ سرکل دبئی کے روڈز کے اوپر ایک بہت بڑی رنگ کی طرح نظر آئے گا۔ اس سرکل کو بہت فاصلے سے آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکے گا، کیونکہ یہ سرکل پورے ڈاؤن ٹاؤن دبئی کو اپنے 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں گھیرے گا۔ اس سرکل کی زمین سے ہائٹ 550 میٹر ہوگی۔ اس سرکل میں لوگ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک تیزی کے ساتھ ڈسٹنس کور کر سکیں گے۔ اس بلڈنگ کو آفیسز، کلچرل ایریاز اور اکاموڈیشن کے لیے یوز کیا جائے گا۔ دبئی ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے ایک آرٹیفیشل مون بھی بنانے جا رہا ہے۔ اس آرٹیفیشل مون کو دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں بنایا جائے گا۔ اس کے لیے دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں ایک جگہ بھی سلیکٹ کر لی گئی ہے۔ یہ دنیا میں بنائے جانے والا پہلا سب سے بڑا آرٹیفیشل مون ہوگا۔ یہ مون کب، کہاں، کیسے اور کیوں بنایا جائے گا، اس کے اوپر ہم بہت جلد ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو لے کر آ رہے ہیں، اسی لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دبئی سرکل دبئی کے فیوچر پروجیکٹس میں صرف ایک ایڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ بھی دبئی اور بہت سے امیزنگ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ اگر دبئی سرکل کانسیپٹ سے آگے واقعی ہی کنسٹرکشن کی طرف بڑھتا ہے تو یہ بلڈنگ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ زمین کے اوپر کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہوا کے اندر اتنے بڑے سٹرکچر کو بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ دیکھنے میں تو یہ صرف ایک ناممکن ٹاسک نظر آتا ہے، لیکن دبئی پوری دنیا میں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہی جانا جاتا ہے۔ اس سرکل کو برج خلیفہ کے چاروں طرف ٹوٹل 4 پلرز کی مدد سے ہوا کے اندر بلڈ کیا جائے گا۔ اب اتنے بڑے سٹرکچر کو ان 4 پلرز پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس رنگ کا ویٹ بہت کم ہونا چاہیے۔ آرکیٹیکٹس اس سرکل کو ایک سپیس شپ کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں، جس کا وزن اس کے سائز کے لحاظ سے بہت کم ہوگا، کیونکہ اس سرکل کے اندر بہت سی ہولو سپیسز موجود ہوں گی جو اس کے وزن کو انتہائی کم بنائیں گی۔ جب ہم دبئی سرکل کی اس شیپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس شیپ سے ملتی جلتی ایک اور بلڈنگ کا خیال آتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے ایپل پارک۔ ایپل پارک کو اپنے سرکولر ڈیزائن کی وجہ سے ایک گراؤنڈ سپیس شپ بھی کہا جاتا ہے۔ ایپل پارک کی شیپ تو دبئی سرکل جیسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ریڈیس دبئی سرکل کے آدھے سے بھی کم ہے۔ بیسیکلی ایپل پارک زمین کی سرفس کے اوپر بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف دبئی سرکل زمین سے 550 میٹر کی ہائٹ پر بلڈ کیا جائے گا۔ دبئی کی موجودہ بلڈنگز دبئی سرکل کو افیکٹ تو کر سکتی ہیں، لیکن 21 سینچری میں دبئی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اس ناممکن نظر آنے والے پلان کو ریالٹی دینے کے لیے انجینئرز کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دبئی سرکل کے تھرو ایک ایسی بلڈنگ کا ویژن دیا گیا ہے جو کہ اربن پلاننگ، بگیسٹ پاپولیشن ایشوز اور فوڈ پروڈکشن کے ٹیک کیئر کر سکتی ہے، اور اس لیے برج خلیفہ ان پروپوزلز کے لیے ایک پرفیکٹ ڈیسٹینیشن تھا۔
کیونکہ یہ دنیا کا سب سے ٹالسٹ اسکائی اسکریپر ہے جس کی طرف پوری دنیا ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ یہ سرکل دنیا کے سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں تو نہیں بنایا جا رہا، لیکن یہ نیو یارک، ٹوکیو یا پھر ممبئی جیسے میگا سٹیز کے فیوچر کے بارے میں ایک ڈسکشن کا آغاز تو کر سکتا ہے۔ اگر دبئی سرکل جیسی بلڈنگز واقع حقیقت میں بنا لی جائیں تو اربنائزیشن بہت ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ کم بھیڑ والی سڑکیں اور پیوریفائیڈ ایئر ایسے آؤٹ کمز ہیں جن کو ہر کوئی ویلکم کرے گا۔ یہ پروجیکٹ ممبئی جیسے بڑے شہروں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا جو کہ کنجسٹڈ اور اسموک جیسے پرابلمز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دبئی سرکل اس دنیا کی آئیڈیولوجی کو بالکل چینج کر دے گا۔ اس سرکل کے انٹیریئر میں آفیسز، ہومز اور ایک نیچرل پارک ہوگا جو اس پورے رنگ کو فریش آکسیجن پرووائڈ کرے گا۔ یہ رنگ اپنے اندر ایک الگ دنیا سمائے ہوگا کیونکہ اس سرکل میں آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ نیل ریمس کے مطابق if you live there you can reach your offices or you can reach your park or you can reach your home in a 15 to 20 minute walk۔ یہ پروجیکٹ اپنے آپ میں ایک سیلف سسٹینیبل سٹی ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو دبئی رولرز کے مطابق 2040 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ آپ اس دبئی سرکل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ سرکل واقعی میں ہی تعمیر کیا جا سکے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔